اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب جمعہ کے مبارک دن کی فضیلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ دل کے سکون کے ساتھ ساتھ پوری خاموشی سے اس دعا کو سنیں اور دل سے آمین کہیں۔ یقین کیجئے یہ دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور کیا معلوم ہم میں سے کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ وہ ہم سب کی دعائیں قبول کر لے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو آئیے عاجزی کے ساتھ دعا کا آغاز کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس دعا کو دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے دوسروں کی آمین کہنے سے ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں۔ اے اللہ، ہم سب درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو نبی امی ہیں، اور آپ کی ازواج مطہرات پر، جو مومنوں کی مائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر اور آپ کے گھرانے پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا تھا ابراہیم علیہ السلام پر۔ بے شک تو ہی لائق حمد ہے اور بزرگ ہے، اے رب عرش بری، اے کل جہاں کے اکیلے رب، اے سب اچھے بابرکت اور پاک ناموں کے مالک۔ اے اللہ، تو ہم سے اور ہمارے تمام گناہوں سے واقف ہے، تو ہمارے دلوں اور ہماری سوچوں سے بھی آگاہ ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بے شک ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا۔ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے معاف کرنے والے رب، اپنی شان کے مطابق ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، وہ گناہ جو ہم نے انجانے میں کیے اور وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کے کیے، وہ گناہ جو ہم نے اعلانیہ کیے اور وہ گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے۔ اے اللہ، تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ، اے پیدا کرنے والے رب، اے رزق دینے والے اللہ، اے گمراہی سے بچانے والے رب، اے جہنم سے بچانے والے رب، اے آنکھوں کو روشن کرنے والے اللہ، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے رب۔ آج جمعے کا دن ہے اور تیرے حقیر فقیر بندے تیرے دروازے پر حاضر ہیں تجھ سے مانگنے کے لیے۔ اے اللہ، ہم جانتے ہیں تو ہم سے ناراض ہے، بے شک ہم تیرے نافرماں ہیں، لیکن اے رب، ہم جانتے ہیں کہ تیری طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آؤ مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اے مولا، آج بڑے فقیروں کا مجمع آیا ہے، اور تو وہ واحد شہنشاہ ہے جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ ناراض ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، اور اگر لوگ کسی سے مانگتے ہیں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن تو وہ واحد ہے، ہم تجھ سے نہ مانگے تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کتنا مہربان ہے، اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے، تو کتنا کریم ہے۔ اے اللہ، آج ہم سب نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں، آج ہم سب تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اے مولا، ہماری تمام خطائیں اور غلطیاں معاف کر دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہم یہ نہیں جانتے کہ میدان محشر ہمارا اور ہمارے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، روز محشر ہماری اور ہمارے پیاروں کی مدد کرنا، جیسے تو نے دنیا میں ہماری خطائیں دوسروں سے چھپا لیں، ہمیں عزتیں دے رکھی ہیں، تو وہاں بھی ہمیں ایک دوسروں کی نظروں میں شرمندہ نہ ہونے دینا۔ آج ہم
ساری امت مسلمہ کے بحاف سے اے اللہ تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہماری لاج رکھ لینا، ہم ایک دوسرے سے نظریں نہ چھپائیں بلکہ آپس میں مل کر تیری عزت والی جنت میں داخل ہوں۔ اے اللہ یہ دل ٹوٹ جاتا ہے تجھ سے دور جا کر، تیری نافرمانی کر کر، تجھے ناراض کر کر۔ تو ہمیں اتنا مضبوط کر دے کہ ایک لمحہ بھی تیری نافرمانی گوارا نہ ہو، اور ایک سانس بھی ہماری تیری یاد سے غافل نہ ہو۔ اے اللہ پاک، ہم کمزور خطا کار ہیں، سزاوار ہی صحیح، لیکن تو اپنی طاقت اور محبت سے ہمارے اٹھتے قدموں کو ایسا روک لے کہ تیرے سوا کوئی چارہ نہ ہو، تیرے راستے کے سوا کوئی راستہ نہ ہو، کہ ہم تمام راستے تجھ سے ہو کر تجھی سے وابستہ رہیں۔ ہمارے دل کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کر دے۔ اے میرے معاف کرنے والے رب، تو ہمیں معاف کر دے، ہماری سبھی خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، اور ہمارے ماں باپ، گھر والوں اور تمام مسلمانوں کو معاف کر دے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنی پوری امت مسلمہ کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے قادر مطلق، تو اس امت کے گناہوں کو بخش دے۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کشتی مجدار میں پڑی ہے، اسے رخت عطا کر اور ساحل تک پہنچا دے۔ ہم عاجز ہیں، مسکین ہیں، فقر و فقیر کی سیاہ کملی کی لاج رکھ۔ ہمارے دل سرد ہو چکے ہیں، انہیں ایک دفعہ پھر، صرف ایک دفعہ پھر ایمان کی حرارت سے گرما دے۔ اے آقا، اے مولا، ہمارے عیب اور ہمارے گناہ ہمیں تجھ سے بھی منکر بنا دیتے ہیں، لیکن صرف تو ہی جانتا ہے۔ اے اللہ، تو ہی بخشش کر سکتا ہے، تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایک دفعہ پھر اذانوں میں وہی روح بلال کی پھونک دے، ہماری نمازوں میں جذبہ علی رضی اللہ عنہ عطا کر، اور ہمارے اعمال کو اپنا رخ دے دے۔ اے اللہ، جو تو راضی ہو جائے تو جگ راضی ہے، ساری فطرت محکوم ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، مسلمان جو ذلیل ترین حد تک پہنچ چکے ہیں، وہ وقار عطا فرما جو تیرے نام لیوا کی شایان شان ہو۔ اے ارحم الراحمین، تو زندہ ہے، پائندہ ہے۔ آج تمام مسلمان امت مسلمہ سو رہی ہے، اسے جگا دے اور نئی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، تجھے معاف کرنا پسند ہے، بس ہمیں معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ کر، ہم پر رحم فرما۔ بے شک تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اعمال کی عبرت سے بچا، ہمیں کردہ گناہوں پر توبہ کی توفیق دے، اور ہمارے نہ کردہ گناہوں کو ہمارے خیال میں ہی تلف کر دے۔ مولا، تو رحیم بھی ہے، تو قہار بھی ہے۔ مالک، ہم تیرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سے رحم اور درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں ایسے اعمال سے بچا جو تیرے قہر اور غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے آسمان سے آسانیاں اور برکتیں نازل فرما، اور ہر لمحہ ہر وقت ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے اللہ، ہم آئندہ بھی تجھ سے خیر کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو ہمیشہ کا خیر ہم پر ظاہر کر دے۔ اے اللہ، ہم ہر خیر کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، تو ہر خیر سے نواز دے۔ یا ارحم الراحمین، یا صمد، ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما، ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائے رہتے ہیں۔ اے اللہ،
ہمارے تمام گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر و باطن اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے۔ ہم اپنی خطاؤں سے شرمندہ ہیں اور سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ اے غفور الرحیم رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ ہم نے جان کے کیے اور جو انجانے میں کیے ہوئے ہیں، تو سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے صدقے میں معاف فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں نجات عطا فرما۔ تیری معافی بہت بڑی چیز ہے مولا، ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں چھپا لے۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے معبود برحق، تیری عبادت میں جو ہم نے قصور کیے ہیں ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، پھر بھی تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے؟ تیرے در کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک تو ہمیں معاف نہ کر دے۔ اے اللہ پاک، اگر تو نے معاف نہ کیا ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ پاک، ہم کو صرف اور صرف تیری نجات چاہیے۔ اپنے پاکیزہ ابر رحمت سے ہمارے گناہوں کے داغ دھبوں کو دھو دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان اور مومن بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہم زندہ ہیں اس پاک اور عالیشان دین پر قائم رہیں، تیرا کلمہ پڑھتے رہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا، آئندہ اس کے فریب سے بچا۔ اے اللہ پاک، اپنی خاص رحمتیں ہم پر نازل فرما، ہمیں رات اور دن کی سکون عطا فرما، بے سکونیوں سے بچا، ہمیں جن و انس کے فتنوں سے بچا، ہمیں زندگی اور موت کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے بچا۔ اے اللہ پاک، ہمیں ایمان کی اور علم کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، تمام گمراہوں کو راہ پر لیا۔ اے اللہ، ہم مغضوب ہونے سے بچا، ہمیں مغضوب ہونے سے بچا۔ جو بندہ جس پر تیرا غضب ہوا ہمیں ان میں شامل نہ کر، ہمارے متعلقین کو نیک بنا دے، دین اسلام پر چلنے کی ہمت اور بھلے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اے ہمیشہ رہنے والے، اے ہمیشہ قائم رہنے والے، ہم تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم تجھ سے اس کے لیے التجا کرتے ہیں۔ بے شک تو اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو کسی سے جنا گیا، اور تیرا کوئی ہم سفر نہیں، تیری برابری کرنے والا کوئی نہیں، تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے۔ اے پروردگار، ہمارے تمام نیک اعمال قبول فرما، بڑا چڑھا کے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرمانبردار جماعت بنا، ہمیں حج کے احکام بتا اور ہمیں معاف فرما، بے شک تو ہی قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ اور جہنم کی آگ اور عذاب سے بچا۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں میں صبر بھر دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ، ہماری پکڑ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں۔ اے پروردگار، ہمارے اوپر سخت احکام کا بوجھ نہ ڈالنا جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ہم بہت کمزور ہیں، ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اے پروردگار، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جس کے لیے ہم طاقت نہیں رکھتے، ہمیں درگزر فرما، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ پاک، تو ہی ہمیشہ بچا کے رکھنے والا ہے، کفر سے، شرک سے، جھوٹ سے، غیبت سے،
بدعیت سے، چغلی سے اور بے حیائی کے کاموں اور بہتان لگانے سے۔ اے اللہ پاک، تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمیں تمام تر گناہوں سے بچا کے رکھ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت سے نور بھر دے، منور کر دے، ہمارے دلوں کو لوگوں کی نفرتوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں جو عشق مجازی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ان جھنڈوں کو اکھاڑ کر اپنی محبت یعنی عشق حقیقی کے جھنڈے ڈال دے، عشق حقیقی کے جھنڈے گاڑ دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع پیدا کر، خضوع پیدا کر، سکون پیدا کر۔ اے اللہ، ہمیں ایسا نمازی بنا کہ ہم نمازوں کا انتظار کریں، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں شکر کرنے والا بنا دے، صبر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں بالکل ویسا بنا دے جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، ہم میں سے جو بے اولاد ہیں، انہیں اولاد کی نعمت سے محروم نہ رکھ۔ جو نرینہ اولاد کے طلبگار ہیں، ان کو تو نیک اور فرما بردار اور نرینہ اولاد عطا فرما۔ جو بیٹی کی طلبگار ہیں، ان کو فرما بردار، حیادار اور ماں باپ کی عزت دار بیٹی نصیب فرما۔ اے اللہ، پر جو بھی بے اولاد ہیں اور اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے والدین پر کرم فرما، ہمارے والدین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، تمام اولادوں کو ایسا بنا دے کہ وہ اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، تمام اولادوں کو اپنے والدین کے لیے فرما بردار بنا دے، انہیں نیک بنا دے۔ اے اللہ، جس کسی کے بھی والدین بیمار ہیں، ان کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، جن کے والدین زندہ ہیں، ان کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ پاک، میرے والد صاحب کی مغفرت فرمانا، ان کو عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاری نصیب فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ پاک، بس جو بھی مسلمان یا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گزر چکی ہیں، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایمان کے ساتھ اور کلمے کے ساتھ اٹھانا، ہمیں پاکیزگی کی حالت میں موت دینا، ہمیں شہادت والی موت عطا فرمانا، ہمیں نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، ایمان کی حالت میں موت عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہماری موت کی منزلیں آسان فرما، ہماری قبر کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ پاک، ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنانا، ہماری قبر کو جہنم کے گڑھوں سے گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کی تنگی سے بچانا۔ اے اللہ، منکر و نکیر کے سوالات کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے اعمال نصیب فرما جن کے ذریعے ہم تیرے محبوب ترین بندے بن جائیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، ہمیں حق اور باطل میں فرق سمجھا دے، ہمیں حق کو حق دکھا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں، تاکہ ہمارے لیے جنتوں کے راستے آسان ہو جائیں۔ اے اللہ، ہمیں باطل کو باطل دکھا دے تاکہ ہم اس سے اجتناب کریں اور جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ اے اللہ، جہنم کی آگ کو ہم پر حرام کر دے، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن پاک اور سنتوں سے محبت پیدا کر دے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا اور سچا امتی بنا دے۔ اے اللہ،
ہم تجھ سے وہ سب خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگی، اور ہم ان چیزوں سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ بس تو ہی ہے جس سے مدد چاہی جائے، اور تیرے ہی کرم پر موقف ہے مقاصد اور مرادوں تک پہنچنا۔ اے اللہ، جو یہ دعا سن رہا ہے، ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام تر حاجتوں کو پورا فرما دے، ان کی تمام تر مرادیں بھر لے آ۔ اے اللہ، جو تجھ سے یہ دعا سن رہا ہے اور نیچے کمنٹس میں دعا کر رہا ہے، اللہ پاک تو ان کی تمام حاجتیں اور دعاؤں کو قبول فرما، ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ان سب کی نیک دلی اور جائز حاجات کو پورا کر دے۔ یا الہی، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں، تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور تجھ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور تیری بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، تیرا شکر کرتے ہیں۔ یا الہی، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے اور الگ کرتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے۔ اے رب کائنات، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑتے ہیں اور جھپٹتے ہیں، تیری ہی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اے رب دو جہاں، ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمیں کافروں میں شمار نہ کرنا، ہمیں اپنے متقی لوگوں میں شامل کر دے، ہمارے اندر ایسی صفات پیدا کر دے جو تیرے متقی لوگوں میں موجود ہوتی ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں کفر و شرک، بدیت، حسد، جلن، بغض و کینہ، غیبت و چغلی، بے حیائی اور فحاشی سے بچا۔ اے اللہ، ہمارے دین کا بول بالا فرما، ہمارے دین اسلام کا جھنڈا سربلند فرما۔ اے اللہ پاک، ہم تجھ سے تیرا فضل اور رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہمیں اتنا رزق عطا فرما کہ ہم تیری راہ پہ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، جو لوگ بھی بے روزگار ہیں اور روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں، تو انہیں پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرما۔ اور اے اللہ، جو کم آمدنی کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کی آمدنیوں میں برکت اور اضافہ ڈال دے۔ اے اللہ، ہمیں حرام لقموں سے بچا، ہمیں حلال لقمے کھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری نسلوں، ہمارے بچوں، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہمارے بہن بھائیوں، ہمارے پڑوسیوں اور الغرض تمام امت مسلمہ کو حرام کاموں سے، حرام کھانے اور حرام کپڑوں سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرما، ہمیں نیکوں کی خاطر عمر دراز فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج و عمرے کی سعادت عطا فرما۔ اے اللہ، جو روٹھے ہیں انہیں منا دے، جو بچھڑے ہیں انہیں ملا دے، جو بے حجائیوں اور جیلوں میں قید ہیں ان کے لیے انصاف آسمان سے اتار دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک سے مہنگائی کی لعنت کو ختم کر دے۔ اے اللہ، ہمارے ملک میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، انہیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تھوڑی پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زیادہ کی ہوس و لالچ سے بچا۔ اے اللہ، ہماری نجات کا سامان آسان فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بڑھا کر قبول فرما، ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے، کمزوروں کو قوت دے۔ اے اللہ، ہمیں جسمانی اور روحانی صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں تیری محبت ڈال دے، اپنی محبت کاٹ دے، اور اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار، اس شخص کی بھی محبت ڈال دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، ہماری نمازوں میں محبت ڈال دے، ہماری نمازوں میں انبیاء کی جیسی، اولیاء کی جیسی اور تیرے نیک بندوں کے جیسی صفات پیدا فرما۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، ہم دن رات تیری نافرمانی کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے نہیں بلکہ ہم سے ہو جاتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، بار بار گناہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ،
ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے، صغیرہ و کبیرہ، ظاہری و باطنی، اگلے پچھلے، ڈھکے چھپے، محفل میں اور تنہائی میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، تمام گناہوں سے درگزر فرما دے، ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، ہم اتنے گناہ گار ہیں، مگر تو نے پھر بھی ہم پر اپنا رزق بند نہیں کیا، ایک گھونٹ پانی بھی ہم پر بند نہیں کیا۔ اے مولا کریم، ہمارے تمام تر گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جیسی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اور فرماتی تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے، اے اللہ پاک، ہمیں بھی ان جیسا بننے کی کوشش عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمارے راستوں کو ٹیڑھا نہ کر، جو راستے ٹیڑھے ہو چکے ہیں انہیں سیدھا کر دے اور ہمیں نیک ہدایت دے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، آج پوری امت پریشان ہے، تو تمام لوگوں کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں سکون ڈال دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اللہ تو غیب سے ان کا قرض معاف کر دے، ان کو قرض سے خلاصی عطا کر دے۔ اے اللہ، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں اور کامیابیاں نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔